رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں تراویح کی تلاوت سورۃ الشورى کے بقیہ 2 رکوع، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاحقاف پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات کا مفہوم پیش خدمت ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے وہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ مطلب دنیا میں کوئی بھی مصیبت تکلیف آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جب وہ مصیبت آتی ہے تو کئی غلطیاں بندے کی معاف ہو جاتی ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے منصوبوں میں حائل نہیں ہو سکتے۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار، اور پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوائیں روک دے اور وہ کشتیاں سمندر میں ہی کھڑی رہ جائیں، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کے سبب انہیں تباہ بھی کر دے، لیکن وہ معاف کر دیتا ہے تاکہ سرکش بھی جان لیں کہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، اور دنیاوی مال و متاع تو بالکل بے وقت ہے، اور آخرت بہت بہتر اور سدا باقی رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 36 سے فرمایا کہ آخرت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہوتا ہے، لیکن معاف کرنے والوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ آگے سورہ زخرف، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ الزخرف جو ہے یہ خالص سونے کو کہا جاتا ہے، چونکہ منکرین کی سرکشی کا ایک بڑا سبب ان کے مال و زر کا تکبر تھا، تو یہاں مال و زر کی بے وقعتی واضح کر کے ان کے تکبر کو توڑا گیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا نزول قرآن سے کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ اسے سمجھ لو، اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ ہم تمہاری سرکشی کی وجہ سے نصیحت کا نازل کرنا بند نہیں کریں گے، بلکہ پہلے بھی بہت سے رسول آئے، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تو ہم نے ان منکرین کو تباہ و برباد کر دیا، حالانکہ وہ قوت و طاقت میں تم سے کہیں بڑھ کر تھے۔ آگے آیت نمبر 9 سے عظمت باری تعالیٰ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حق اس قدر واضح ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ رب قدیر جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور قدرتی راستے بنا دیے تاکہ تم منزل پر پہنچ سکو، اور اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس طرح وہ تمہیں بھی قبروں سے نکالے گا۔ اس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، اور اسی نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور مویشی بنائے تاکہ تم ان کی پشتوں پر وقار سے سواری کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ آگے آیت نمبر 33 میں مال و زر کی بے وقعتی واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر کی راہ اختیار کر لیں گے تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور دروازے بھی سونے چاندی کے ہی بنا دیتے۔ یہ تو دنیاوی ساز و سامان ہے، اور اللہ کے نزدیک آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور جو بھی یاد الہی سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ اسے سیدھے راستے سے روکتا ہے، اور وہ اپنے غلط کو بھی درستی سمجھتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے شیطان اس پر اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے، مسلط کرتا ہے،
تو اس کو اپنا غلط بھی ٹھیک ہی نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن اس پر حقیقت کھلے گی تو وہ اس پر پھٹکار بھیجے گا، اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، شیطان اور اس کے ساتھی سب دوزخ میں ہوں گے۔ آگے جی آیت نمبر 66 سے پھر منکرین کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ تو قیامت آنے پر ہی ماننا چاہتے ہیں، قیامت کے دن سوائے تقوی والی دوستی کے تمام دوستیاں دشمنیاں بن جائیں گی۔ اس دن ایمان والوں کو امن کی بشارت دی جائے گی، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور ہماری فرما برداری کرنے والے تھے۔ اس دن انہیں کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں خوشی سے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان پر سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو ان کے من چاہیں گے، یعنی جنت میں جو بھی بندہ خواہش کرے گا وہ خواہش اسی وقت پوری ہوگی، اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور انہیں کہا جائے گا تم یہاں ہمیشہ رہو گے، تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ آگے سورہ الدخان، سورہ الدخان مکی ہے، یہ اس واقعہ کو بیان کرتی ہے جب قریش کی سرکشی کے سبب ان پر ایک سخت قحط مسلط ہوا اور وہ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اتنا سخت قحط آیا کہ جو سوکھے ہوئے چمڑے تھے نا وہ پانی میں بھگو کے وہ کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بھوک کی وجہ سے انہیں آسمان پہ دھواں نظر آتا تھا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو الدخان کہا جاتا ہے، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں نا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس قحط کے ختم ہونے کی دعا فرمائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے عرض کیا بھی آپ دعا کریں یہ قحط ختم ہو، ہم تنگ آ گئے، اب تو ہمیں دھواں ہی سامنے نظر آتا ہے، اتنی کمزوری ہو گئی، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ کی دعا سے قحط تو ٹل گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو ان کی سرکشی کے تناظر میں انہیں اخروی عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور ان پر اسلام کی صداقت کو واضح کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا نزول قرآن سے کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا مفہوم خوب واضح کرتی ہے اور حقائق کو آخری حد تک واضح کر دیتی ہے۔ ہم نے اسے ایک بڑی برکت والی رات میں اتارا کیونکہ ہم لوگوں کو عذاب سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ اکثر مفسرین کی رائے اس سے مراد شب قدر ہے اور بعض نے اس سے مراد شب برات لی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز ان میں تطبیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شب برات جو ہے اس میں نزول قرآن حکمی ہے اور شب قدر حقیقی رات ہے۔ آگے آیت نمبر 17 سے انہیں عبرت دلانے کے لیے فرعون کی سرکشی اور اس کے عبرتناک انجام کی روادات سناتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اس نے سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو حکم ہوا آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، تم سمندر سے گزر جاؤ گے، یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کر سمندر میں غرق ہو گئے، نہ ان پر زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا، اور بنی اسرائیل کو ظالم فرعونیوں سے نجات دے کر زمانے کا امام بنا دیا گیا۔ یہ فرعون کے تباہ ہونے سے پہلے بنی اسرائیل اس کے غلام ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے، باہر کھیتی باڑی میں ان سے سارے کام وہ لیتا تھا۔ بنی اسرائیل پوری قوم کو ہی اس نے غلام بنایا ہوا تھا، ان کو فرعون سے نکالنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو مکے کے یہودی تھے نا، خود کو کہتے تھے کہ ہم ان بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، ان کو بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ کتنے احسان کیے میں نے تم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے، یہ سمندر پار کر گئے، اور وہ فرعون ان کے پیچھے آیا، اس نے بھی گھوڑے ڈال دیے، ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا، میں بھی پار کر جاؤں گا، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچا
تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ مل جا، اس کو غرق کر دے، تو اس میں وہ غرق ہو گیا۔ آج بھی وہ جگہ نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ریڈ سی ہے، ریڈ سی، بحیرہ احمر جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ فرعون غرق ہوا۔ آگے جی آیت نمبر 43 سے سرکشوں کا انجام بیان فرمایا، تو فرمایا ان کا کھانا زقوم کا کڑوا اور بدبودار درخت ہوگا، وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ یہ ایک پھل ہے، عربی میں اس کو زقوم کہتے ہیں۔ اس بارے میں چونکہ زقوم کا لفظ آ گیا، ایک بات بھی آپ سے میں شیئر کرتا چلوں۔ ایک مولوی صاحب نے، پاکستان میں ہی ہیں وہ، انہوں نے یہ اسٹرابری پہ حکم لگایا کہ یہ کھانا گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہی زقوم ہے، حالانکہ یہ زقوم نہیں ہے، اور اگر یہ زقوم ہو بھی تو قرآن میں تو کہیں نہیں کہ دنیا میں یہ کھانا حرام ہے۔ قرآن میں تو قیامت کے دن دوزخ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوزخیوں کی جو خوراک ہوگی وہ زقوم ہوگا، لیکن وہ زقوم یہ زقوم نہیں ہے، اسٹرابری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہو تو پھر بھی اس دلیل سے یہ حرام نہیں، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ واضح طور پر حرام کی۔ بہرحال جی آیت نمبر 51 سے متقین کے حسن انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ باغات اور چشموں میں امن والی جگہ میں ہوں گے، وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنے جنتی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ ایسا ہی کرم کا معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے، ان کی ہر تمنا پوری ہوگی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آگے جی سورہ الجاسیہ، سورہ الجاسیہ یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو سورہ المومن سے لے کر سورہ الاحقاف تک جو ہے، یہ ساری 7 کی 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون اثبات قیامت ہے، یعنی قیامت کو ثابت کرنا۔ اس میں مختلف زاویوں سے اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ سورت مبارکہ کی ابتدا نزول قرآن کے ذکر سے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے اتاری گئی جو صاحب اقتدار بھی ہے اور مکمل حکمت والا بھی۔ آیت نمبر 3 سے عظمت باری تعالیٰ کو واضح کرتے ہوئے انفس و آفاق، انسان کی انفس اور بیرونی یہ جو آفاق ہیں، ان میں پائے جانے والے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان میں ماننے والوں کے لیے عظمت الہی پر بہت سی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کے اختلاف، برستی بارش، زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے، ہواؤں کی گردش میں اہل عقل و دانش کے لیے عظمت الہی پر بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ نیک و بد برابر نہیں، نہ ہی ان کی زندگی اور موت یکساں ہیں، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اور انسان کے رویے بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ قیامت آنی چاہیے تاکہ نیکوں کو نوازا جائے اور برے اپنی سزا بھگتیں۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہوئی۔ اب آگے سورۃ الاحقاف، سورہ الاحقاف مکی ہے۔ اس کا نزول اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر وادی نخلہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس وقت کچھ جن آپ سے قرآن سن کر مشرف اسلام ہوئے۔ یہ صورت اس تناظر میں نازل ہوئی۔ اس میں اس وقت کے حالات کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی گئی اور کافروں کو پہلے سرکش لوگوں کے انجام کے تذکرہ سے سرکشی سے روکا گیا۔ اس میں وہ ذکر ہے کہ جیسے وہ پوری جماعت جنوں کی ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے۔ آیت نمبر 13 سے اہل استقامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر ڈٹ گئے، تو ہم انہیں خوف و حزن سے آزاد کر دیں گے۔ ایسے ہی لوگ اپنے اعمال کے سبب سدا جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا اور بڑی تکلیف سے اسے جنم دیا۔ اسے پیٹ میں اٹھانے اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے بیان کی گئی، یہاں تک کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچا
تو کیا کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، میری اولاد کو بھی صالح بنا دے، میں تیری جناب میں رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے اعمال کو اللہ قبول فرماتا ہے اور ان کی غلطیاں معاف فرماتا ہے، یہی لوگ جنتی ہیں، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 29 سے جنوں کے قرآن مجید سننے اور اسلام قبول کرنے کا ذکر فرمایا تاکہ منکرین پر واضح ہو جائے کہ حق کے طالب قرآن مجید سے کس طرح ہدایت پاتے ہیں۔ جنوں کو باقاعدہ دعوت کوئی نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ صرف قرآن سن کر ہی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے جا کے کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہو، اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا ہے منکرو، اللہ تعالیٰ کائنات بنا کر تھک نہیں گیا تھا، وہ مردہ زندہ کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرتے رہیں، ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، یہ قیامت کے دن یہی سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک لمحہ ٹھہرے تھے، یہی پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور صرف نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ 22ویں تراویح کی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔